برادران وطن اور بالخصوص ارباب حکومت اور اس کے چیلے چپٹوں کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں کہ نفرت کو چھوڑ دے، محبت کی بات کر، اب اتحاد و امن و شرافت کی بات کر، مت کر ہمارے ملک میں گندی سیاستیں، ایک دوسرے کے درد میں شرکت کی بات کر، کیوں مسلکی لڑائی میں الجھا ہوا ہے تو، روزہ نماز حج و عبادت کی بات کر، ایک دوسرے کو کافر و مشرک نہ بولنا، رہنا ہے ہم کو پیار سے عزت کی بات کر، اس لیے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا یہ وطن عزیز ہندوستان جو ساری دنیا کے اندر معروف و مشہور ہے، جس کی خوبصورتی انیکتا میں ایکتا ہے، یہاں مختلف تہذیبوں کے بولنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف برادریوں کے لوگ، قوموں کے لوگ اور مختلف طرح کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، لیکن یہاں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں آپس میں بھائی چارہ ہے، یہاں محبت و پیار ہے، اپنے اپنے مذہب اور مسلک پر عمل کرنے کے باوجود ایک دوسرے کے دکھ درد میں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا یہاں کی مٹی کے اندر ہے، یہ گنگا جمنی تہذیب ہے یہاں کی۔ لیکن یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہزاروں سال سے محبت چلی آ رہی اور سینکڑوں سال کا یہ بھائی چارہ اب نفرت و عداوت کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اب تعصب کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور سیاسی روٹیاں سینکنے والے یہاں پر جہاں سماج میں رہنے والے کچھ لوگ ذمہ دار ہیں اس نفرت کے، وہیں پر ارباب حکومت جو اپنی سیاسی روٹیاں سینکنے کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، لوگوں کو آپس میں الجھاتے ہیں، لوگوں کو مذہب کے نام پر، لوگوں کو مسلک کے نام پر لڑا کر کے وہ حکومت کی باغ ڈور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے نفرتی ٹولے سے ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ نفرت کی باتوں کو چھوڑ کر کے محبت کی باتیں کیجئے، آپس میں بھائی چارہ جو یہاں کا مشہور تھا اس کی باتیں کیجئے۔ یہ باتیں آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ہزاروں سال سے بھائی چارہ اور بھائی چارے کا گہوارہ ہے، امن و شانتی کا گہوارہ ہے، اور یہاں پر بالخصوص ایک مذہب کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب تو اس میں بہت سارے لوگوں کو ایڈ کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ساری گھٹنائیں گھٹتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مسلمانوں کو اور ارباب حکومت کے دوغلے پن کو جو ہے ظاہر کر دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کے تعلق سے، کہ اگر مسلمان سال بھر میں ان کی عید اور بقرعید کی نماز آتی ہے، تہوار آتے ہیں، 2 تہوار سال بھر میں، اگر 10 منٹ کے لیے وہ سڑک کے کنارے پر نماز پڑھنے لگے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے مسلمان کو، اور اس پر ایکشن لے لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کی باری خود کی آتی ہے تو پھر قانون بدل جاتا ہے، یہاں پر قانون دوسرا ہو جاتا ہے۔ کاوڑ یاترا چلتی ہے، وہاں پر مسلمانوں کے میٹ کے کاروبار کو تقریباً 18-15 دن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ کتنا نقصان ہوتا ہے، اور ہم مسلمان آسانی سے اس کو برداشت کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ بھی پریشانی، یہ بھی ہم بتائیں کہ جو دوغلے پن سے کیا پریشانی ہے کہ 15 دن کے لیے راستوں کو، 8 دن کے لیے راستوں کو جو ہے ایک سائڈ کے بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس وقت میں لوگوں کو، چلنے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اور مختلف آپ کے یہاں پر تہوار ہوتے ہیں سال بھر کے اندر، اس میں مختلف یاترائیں نکلتی ہیں، کیا اس میں جب آپ روڈوں کو بند کرتے ہیں کیا پریشانی نہیں ہوتی سڑک پر چلنے والوں کو؟ یا ایک ہی مذہب کے لوگوں کے تہوار سے یا ان کے چلنے سے تکلیف ہوتی ہے؟ یہ حکومت کا دوغلا پن ہے، اور حکومت یہ نفرت کی بات پیدا کر کے ہندو ووٹوں کو متحد کرنا چاہتی ہے، جو بالکل یہ آپس کے بھائی چارے کو توڑنے والی بات ہے۔ یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، مسلمان اب تو یہاں تک بات چل پڑی ہے کہ اگر مسلمان اپنی فیکٹری میں، دکان میں نماز پڑھتا ہے تو اس پر بھی جو ہے گرفتاری آ جاتی ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے اس چیز کی؟ تو میرے بھائی اب تو یہ نفرت کھلے عام ہو چلی ہے کہ یہاں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہے۔ رے بھائی، ہزاروں سال سے ہم رہتے ہیں اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے، تم اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے چلو، اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ آپ اپنے مسلک کو مانیے، اپنے مذہب پر عمل کیجیے، ہم اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، یہی یہاں کی ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ لیکن ایک نفرتی ٹولے کو یہ آپس کا بھائی چارہ ہضم نہیں ہوتا جو ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں،
اور جو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے نعرے لگاتے تھے، اب تو یہ نفرت کی آگ ان کے گھروں میں بھی پہنچ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا 2 مہینے سے منی پور جل رہا ہے اور مختلف یہاں پر لڑائی دنگے ہوتے ہیں، یہ ہوتے نہیں، یہ اتفاقیاں ہونے چاہیے چھوٹے موٹے، لیکن یہ کرائے جاتے ہیں اور ان میں کہیں نہ کہیں حکومت کا ہاتھ رہتا ہے۔ یہ حکومت کی پشت پناہی رہتی ہے جو کہ وہ اپنی روٹیاں سیکتے ہیں۔ میرے بھائی، ان کے جھانسے میں بالکل نہ آئیں، ایسے لوگوں کے آپس میں محبت سے رہیں، پیار سے رہیں۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی باتیں کرنے والے ابھی منی پور میں آدی واسیوں کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا۔ وہاں ننگی لڑکیوں کو دوڑایا جا رہا ہے سڑک کے اوپر، دل خون کیا سور ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر، برادریوں کے نام پر۔ یہ کون سی ہوا نفرت کی چل پڑی ہے کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت چاہے تو ایک دن کے اندر یہ دنگا رک جائے، ایک دن میں یہ ساری چیزیں رک جائیں، لیکن نہیں چاہتے وہ لوگ، چونکہ ہر الیکشن کے زمانے میں آتے ہی کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، الیکشن کے وقت میں یہ دنگے فساد یہ جائز ہو جاتے ہیں؟ اور مذہب اسلام تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک جانور کو بھی بغیر کسی وجہ کے مارا جائے۔ اور یہ لوگ بھی جو گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں قانون لیتے ہیں، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ ذرا سی کسی کے سائیڈ لگ گئی، کامڑ کے سائیڈ لگ گئی تو وہ جو ہے اس کو مارنے پر تل جاتے ہیں۔ پولیس پرشاسن کی نگاہوں کے سامنے، ان کے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ارے بھائی، یہ قانون کیا کر رہا ہے ہمارے یہاں؟ قانون کس چیز کے لیے؟ اگر لوگ اپنے ہاتھوں میں قانون لینے لگ جائیں تو پھر عدالتیں تو یہ ختم ہو جانی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہماری پریشانیاں، ہماری شکایتیں ہیں۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو درست نہ کیا تو یہ ملک تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر ملک کو تباہی سے بچانا ہے، اگر ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا ہے تو سب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے، اور جو ظالم ہے اس کو سزا دینی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ آپ کی پارٹی سے ہی کیوں نہ ہو۔ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کر سفارش کی کہ اللہ کے نبی، شریف زادی کے جو ہے اس نے چوری کر لی ہے، لہٰذا آپ اس کے بدلے کسی اور کو اس کو معاف کر دیں۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے غصے میں کہ خدا کی قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میری جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کو بھی یہی سزا دیتا، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ یہ مذہب اسلام ہے، امن و شانتی کا پرتیک ہے۔ جب تک یہاں پر میرے بھائی یہاں پر مسلم حکمران رہیں، امن و شانتی کے ساتھ رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت کرے، ہمیں کس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ملک کے امن و امان کو باقی رکھے، آپس کے بھائی چارے کو ختم نہ ہونے دے، اسی کے اندر ملک کی اور سب کی بھلائی ہے۔